بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، اکثر آپ نے مساجد کے اندر یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ کچھ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی نماز مکمل کرتے ہیں اور یوں گمان ہوتا ہے کہ انہیں بہت کوئی زیادہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، یا پھر انہیں نماز پڑھتا دیکھ کر کسی مشین کا گمان ہوتا ہے، جیسے مشین اپنی ایک مقررہ رفتار کے ساتھ کام کرتی ہے، ویسے ہی یہ لوگ اپنی ایک ہی رفتار کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ عورتوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ جلدی سے وضو کیا اور پھر جلدی سے نماز ادا کی اور اپنے روزمرہ کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ میں نے جب اس بات کو نوٹ کیا تو میں نے مختلف لوگوں سے ان کی نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں کے بارے میں دریافت کرنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ اکثر لوگ پوری نماز میں بس ایک ہی صورت یعنی سورۃ اخلاص کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، جان لیجئے کہ دو طرح کے مکروہات ہیں، ایک ہے مکروہات تحریمی اور ایک ہے مکروہات تنزیہی۔ مکروہ تحریمی اس کو کہتے ہیں جو گناہ کے قریب تر ہو یعنی حرام کے قریب تر ہو۔ اگر انسان نماز کے اندر کسی بھی مکروہ تحریمی کا مرتکب ہوگا تو نماز کو دہرانا پڑے گا، لوٹانا پڑے گا یعنی دوبارہ سے ادا کرنا پڑے گا، جبکہ مکروہ تنزیہی گناہ سے اور حرام سے دور ہوتا ہے لیکن قابل تحسین اور پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یعنی اگر مکروہ تنزیہی ہوگا تو وہ گناہ یا حرام تو نہیں ہے لیکن وہ قابل تحسین بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسے کسی عمل کی عادت بنا لے تو اس کی تعریف یا حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ مکروہ تنزیہی اس عمل کی ایک یہ مثال ہے کہ ہمارا گمان ہے کہ عموماً زیادہ تر لوگ جن میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں وہ نماز کی ہر رکعت میں ایک ہی سورت یعنی سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ اپنی نماز مکمل کر لیتے ہیں، تو اس طرح سے نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن اس کو قابل تحسین یا قابل تعریف نہیں کہا جا سکتا۔ مثلاً کسی نے فجر کے 2 فرضوں میں پہلے سورۃ فاتحہ پڑھی اور پھر سورۃ اخلاص کو اس کے ساتھ ملایا۔ اب یہاں مسئلہ یہ بھی جان لیجئے کہ جب ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں تو پہلی 2 رکعات میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملاتے ہیں، جبکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ کی ہی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو جب کوئی نمازی پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ ایک ہی سورت ملا کر پڑھ رہا ہے تو یہ عمل مکروہ تنزیہی کہلاتا ہے۔ یعنی اس عمل سے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن قابل تحسین نہیں۔ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب نماز جیسا عمل کیا جائے تو ہرگز اس کے اندر کسی بھی قسم کی مکروہات کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ایک ہی سورت کو ہر رکعت میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ بھی جان لیجئے کہ فرض نماز کی پہلی دوسری رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی کون سی بھی 3 آیات تلاوت کی جا سکتی ہے۔ مثلاً اگر آیات چھوٹی ہو جیسا کہ سورت کوثر، سورۃ اخلاص، سورۃ عصر اور سورۃ نصر وغیرہ کی آیات ہیں تو کم سے کم 3 یا پھر مکمل سورت کی تلاوت، اگر کوئی بڑی آیات ہو تو ایک ہی آیت 3 کے برابر ہو تو پھر ایک آیت کی تلاوت کرنے سے بھی نماز ادا ہو جاتی ہے، یا پھر بڑی والی 2 آیات بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ہے فرض نماز کا مسئلہ۔ لہٰذا اپنے گھر کی خواتین کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ ہر رکعت میں صرف سورۃ اخلاص نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ مختلف صورتیں بدل کر پڑھنی چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں سنت و نوافل کی جانب، تو ان میں تہجد کی نماز ہے، چاشت اور اشراق اور دوسرے نوافل کی نمازیں ہیں، مثلاً صلاۃ الحاجات ہے، صلاۃ التوبہ ہے، یا کوئی شکرانے کے نوافل کی منت مانی ہوتی ہی ہے کہ میرا فلاں کام بخیر اور خوبی ادا ہو جائے تو میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر اتنے نوافل ادا کروں گی یا کروں گا۔ تو فرض نمازوں کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان کی تمام رکعتوں کے اندر آپ ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں اور یہ عمل بلا کرہات ہے، یعنی اس میں کوئی کرہات اور قباحت نہیں ہے۔
فرائض کے علاوہ دوسری نمازوں میں ایک ہی صورت ریپیٹ کرنے سے مکروہ کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو مکروہ تنزیہی کا مسئلہ صرف اور صرف فرض نمازوں کے اندر ہے۔ تو یہ مسئلہ بہت چھوٹا سا اور باریک سا مسئلہ ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے کسی سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر رکعت کے اندر آپ نے ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ تو جان لیجئے کہ بالکل آپ ہر رکعت کے اندر ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نمازوں کے علاوہ فرض نماز میں اگر آپ ایک ہی صورت کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو یہ مکروہ تنزیہ ہے، یعنی نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن یہ عمل قابل تحسین اور پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ پیارے خواتین اور حضرات، اب دوسرا مسئلہ، یہ دوسری بات جو ضروری کرنے والی ہے، تو چاہیے مرد حضرات ہوں یا مساجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں یا خواتین ہوں جو گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں، تو ہر ایک کو یعنی ہر ایک مرد اور عورت کو چاہیے کہ قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں مع ترجمہ اور تجوید اچھی طرح سے یاد کریں، یعنی سورۃ فیل سے لے کر سورۃ ناس تک یہ 10 صورتیں مبارکہ ہر مسلمان کو آنی چاہیے۔ عموماً اگر کسی مسلمان کو چاروں کل اور سورۃ کوثر آتی ہے تو 5 صورتیں تو اسے پہلے سے ہی آتی ہیں، لہٰذا باقی رہ گئی 5، تو اسے چاہیے کہ وہ 5 بھی یاد کر کے 10 صورتیں مکمل ترجمہ اور تجوید کے ساتھ اچھی طرح سے یاد کرے، تاکہ اگر مرد حضرات کو کبھی امامت کرانی پڑ جائے تو وہ خوبصورتی کے ساتھ سورۃ مبارکہ کی تلاوت کر سکے، اور اسی طرح خواتین بھی گھروں میں نماز ادا کرتے وقت اپنی نمازوں کو خوبصورت اور قابل تحسین طریقے سے ادا کر سکے۔ اس لیے آخری 10 صورتیں یاد کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اگر آتی ہیں تو پھر بھی کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر ان کا تحفظ درست کروا لے، اگر نہیں آتی تو کسی بھی قاری صاحب کی مدد سے ان کی ادائیگی اور تحفظ درست کروا کے انہیں زبانی یاد کر لے۔ اب یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جو لوگ محفل میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، لہٰذا ان کو مسجد میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ جو لوگ نفل نمازوں میں ایک ہی صورت ریپیٹ کرنے کی عادت ڈال لیں گے، وہ سورۃ کوثر ہے یا سورۃ اخلاص یا کوئی بھی دوسری صورت ہے۔ اب مسئلہ تو یہی ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ آپ ہر نماز میں ایک ہی صورت بار بار دہرا سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن جو لوگ نوافل اور سنتوں میں ایک ہی صورت کو بار بار دہرا رہے ہوں گے تو لاشعوری طور پر ان سے فرض نمازوں میں بھی یہ غلطی ہوگی کہ وہ فرض نماز کی دونوں رکعتوں میں بھی ایک ہی صورت دہرا لیں گے، اور یہ عمل وہ جان بوجھ کر نہیں کریں گے بلکہ لامحالہ طور پر ان سے سرزد ہو جائے گا۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کچھ ایسی نمازیں ہیں جسے تہجد کے نوافل ہیں اور اشراق کی نماز ہے، جس میں علماء کرام خود بتاتے ہیں کہ ایک رکعت کے اندر 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، تو اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے صلاۃ التسبیح یا دوسرے کچھ اور ایسے نوافل بھی ہیں کہ جن میں علماء خود بتاتے ہیں کہ سورۃ اخلاص کی کتنی تعداد پڑھنی ہے، تو ان میں سے ان کی تعداد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ لیکن جب کسی کو قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں آتی ہوں گی تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ عام نمازوں کے اندر ایک ہی صورت کو بار بار ریپیٹ کرے۔ اس طرح سے وہ جب بھی نوافل، سنتیں یا فرائض ادا کرے گا تو ہر ایک رکعت میں کوشش کرے گا کہ مختلف صورت کی تلاوت کرے، تو اس طرح سے اس کی پوری کی پوری نماز خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سورۃ اخلاص سے یا سورۃ کوثر سے بے حد رغبت ہے اور ہمیں اس صورت کو ہر ایک رکعت میں ادا کرنا پسند ہے، تو یقیناً وہ ایسا ضرور کر سکتے ہیں، لیکن فرض نمازوں کے علاوہ دوسری نمازوں میں یعنی سنتوں اور نوافل میں وہ اپنا یہ شوق ضرور پورا کریں کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب فرض نماز ادا کریں تو ہم ایسا عمل کیوں کریں کہ جس میں کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی کراہت پائی جا سکتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق
رحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے میری، آج کی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔